الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ شعراء، یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. یہ خواتین کو ہم بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ بچوں کو سنبھالیں، بچوں کو بات چیت کرنے سے روکیں، اس لیے کہ نہ صرف اوپر والا ہارٹ ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ نیچے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی دور تھا، جو خفیہ دعوت کا دور تھا، اس کے بالکل اینڈ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے انہیں بھی انذار کیجئے. یعنی خفیہ دعوت سے اب مرحلہ اعلانیہ دعوت میں منتقل ہو رہا ہے. اس صورت میں دعوت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. سابقہ انبیاء کی پوری تاریخ پہلی بار بیان کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہر نبی نے، جن انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے اور میں سے اکثریت کا اس میں ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کے ساتھ دعوت کا معاملہ کیا. تو فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کھلی واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. بخا کہتے ہیں کند چھری کو. تو باخع النفس کا، آپ اپنے آپ کو کند چھری سے ذبح کیے جا رہے ہیں، اتنی تکلیف دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، اتنی مشقت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں. فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو ان کی جو گردنیں ہیں اس معجزے کے سامنے جھک جائیں. اگر اللہ زبردستی کسی کو ایمان کی طرف بلانا چاہے تو اس کے لیے تو معجزہ لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ سب کو مسلمان کر دے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی ہے رحمان کی طرف سے، محدث کوئی نئی تازہ، الا كانوا عنہ معرضین، تو یہ اس سے منہ موڑتے ہیں. فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، بس انہوں نے جھٹلایا تو ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آ جائیں گی، وہ بات جس کی، یعنی وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنی عمدہ قسم کی نباتات اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیہ، تو یہ ان کے لیے نشانی ہے نا. وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تیرا رب تو بہت ہی زبردست ہے. عزیز کہتے ہیں ناقابل شکست کو، تو تیرا رب جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، ناقابل شکست ہے، اور رحیم ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے پکارا موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تو جا ظالموں کی قوم کی طرف، قوم فرعون کی قوم کی طرف. أَلَا يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ ڈرتے نہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، تو کہا موسیٰ نے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میں اپنے سینے کو تنگ پاتا ہوں. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں وہ فصاحت بلاغت نہیں ہے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو رسالت کا یہ جو کام ہے ہارون کی طرف منتقل کیجئے، یعنی میرے بجائے ہارون کو رسول بنائیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ،
تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، وہ پرانا واقعہ جو ذکر آ چکا ہے۔ قال کلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں تمہاری ساری باتیں۔ فاتیا فرعون، تو جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور تم دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، کہ ہم دونوں تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام بر ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، تو اگر فرعون کہتا ہے کہ کیا تو ہمارے گھر میں بچہ نہیں پلا، تو بہت چھوٹا تھا جو ہمارے گھر میں آیا اور تو پلا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔ اچھا، جو اب تاریخ ہے نا وہ بتاتی، قرآن تو ہر جگہ فرعون کی بات کر رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی زندگی میں دو فرعون آئے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے جس نے آپ کو پالا پوسا اور آپ جوانی تک اس کے عہد میں پہنچے، پھر آپ سے وہ قتل ہو گیا اور آپ اس کے نتیجے میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، تو اس دوران اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے جو بیٹا تھا وہ فرعون کے منصب پر فائز ہو گیا۔ یہ وہ شہزادہ تھا جو حضرت موسیٰ کا ہم عمر تھا، اور یہ بڑی جیلسی فیل کرتا تھا حضرت موسیٰ سے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو بھی پورے شہزادگی کا پروٹوکول ملا ہوا تھا، اور وہ جو بڑا فرعون تھا وہ ان سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو یہ بڑی جیلسی فیل کرتا تھا، تو وہ بھی پیچھے اس میں شامل ہے کیا فرما۔ تو کہتا ہے کہ الم نربک فینا ولیدا، کیا تو ایک بچپن سے ہمارے درمیان نہیں پلا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو نے ہمارے درمیان اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ کام کیا جو تو کر گیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرا ہے۔ حضرت موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو ناشکرا ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے وہ جو مجھ سے جو فعل سرزد ہوا اس وقت قتل کا، تو اس وقت میں راہیاب نہیں تھا، مجھے صحیح راہ معلوم نہیں تھی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تو میں تم سے بھاگ گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، اس لیے کہ مجھے تمہارا ڈر تھا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے بخشی حکماً، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے بنایا رسولوں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل، اب حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھ پر یہ جو احسانات کیے ہیں، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو غلام بنا لو۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، اچھا وہ جس رب العالمین کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ قال رب السماوات والارض، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو اس نے ارد گرد لوگوں کو متوجہ کیا اور کہا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو کہا اس نے حضرت موسیٰ نے کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے یہ رسول صاحب جو آئے تمہارے پاس یہ تو مجھے کوئی مجنون اور دیوانے لگتے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تبصرے کر رہا ہے، حضرت موسیٰ اسے دعوت دے رہے اور رب کا تعارف کرا رہے، اور وہ بیچ میں سے پوائنٹس مار رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے کہ تم دیوانے ہو، تم ہماری درمیان سے پلے بڑے ہو، اب ہمارے سامنے رسول بن کر آگے۔ قال رب المشرق والمغرب، حضرت موسیٰ اس کی تبصروں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے اور ڈیٹریکٹ بھی نہیں ہو رہے اور جواب دیتے جا رہے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب، میرا رب تو، میرا پروردگار تو وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اب اس نے اپنا آخری وار کیا، کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا، فرعون کہتا ہے حضرت موسیٰ کو اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا، لأجعلنک من المسجونین، میں تجھے قید کر دوں گا، میں تجھے جیل بھجوا دوں گا۔
قال اولو جئت بشیء مبین، تو حضرت موسیٰ نے کیا اس وقت بھی جب میں کوئی واضح نشانی لے کر آؤں. قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو اسے توقع نہیں تھی کہ یہ کوئی معجزہ لے کے آئے گا. اس نے کہا اچھا لے آؤ، دکھاؤ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کے آؤ. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو جب حضرت موسیٰ نے اپنا وہ عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا بالکل سامنے سامنے. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دبایا اور جب باہر نکالا تو وہ روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے. یہ جو سانپ ہے اس کے لیے قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں. پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا حیۃ تسعیٰ، اور یہاں ثعبان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، آگے جان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو پھر اس میں مفسرین نے تطبیق کی ہے. حیۃ کہتے ہیں ہر سانپ کو، سانپ کی قسم کا کوئی بھی سانپ ہو، اسے جو اس کا یعنی مشترک نام ہے وہ ہے حیہ. ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، اور اژدہا ظاہر بڑا ہوتا ہے اور اس کی پھنکار ہوتی ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے. اور جان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو. تو مفسرین اس میں تطبیق یہ کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بنتی تھی نا، تو سانپ تو وہ تھی اس لیے حیہ اسے کہتے تھے، اور اس کے اندر جو دہشت تھی وہ اژدہے والی تھی، اور اس کے اندر جو پھرتی تھی وہ چھوٹے سانپ والی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی حیہ کہا ہے، کبھی ثعبان کہا ہے، اور کبھی جان کا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، تو اس نے متوجہ کیا اپنے سارے جو اس کے سردار تھے ارد گرد، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالے اپنے اس جادو کے زور سے. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اب اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی. بادشاہ ہے اور بادشاہ کا کام ہوتا ہے حکم دینا، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر وہ اتنا بوکھلا گیا کہ اپنے جو ارد گرد کے مشیر ہیں انہیں کہتے تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتا اپنے مشیروں کو، انہیں کہتا ہے تم مجھے کیا حکم دیتے ہو. اس سے اس کی بوکھلاہٹ کا اندازہ لگے. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو قالوا، انہوں نے مشورہ دیا، ارجح، ان کو مہلت دے دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور ہر شہر میں اپنے نقیب دوڑا دو، يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، جو تیرے پاس ماہر جادوگروں کو لے آئیں. یعنی پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کرو. یعنی اتنی دہشت تھی پہلے اس ملاقات کی اور اس پہلے معجزے کی کہ انہوں نے کہا کہ 1-2 جادوگروں کے بس کا کام نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا، تو پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا جائے. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، تو اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے جادوگر ایک مقرر دن پر. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ. کیا تم جمع ہو گئے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے؟ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اچھا، اب انہیں توقع یہ تھی کہ یہ جو جادوگر آئے ہیں پورے ملک سے ماہر جادوگر ہیں تو انہوں نے جیتنا ہے. ان کے ذہن میں وہم و گمان میں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہار جائیں گے. تو انہوں نے کہا مجمع لگایا جائے، اور یہ جو پہلی لوگوں کے اندر ایک بدحواسی پھیل گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور کہا کہ جب ہم جیت جائیں گے تو یہ سارے لوگ ہمارے پیچھے چل پڑیں گے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، اور جب وہ سارے جادوگر آ گئے، قَالُوا لِفِرْعَوْنَ، تو کہنے لگے فرعون سے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہماری مزدوری کیا ہوگی، ہمارا انعام کیا ہوگا جب ہم جیت جائیں گے. انہوں نے اتنا جیت کا یقین تھا کہ پہلے سے مزدوری طے کر رہے ہیں، انعام طے کر رہے ہیں. قال نعم، اس نے کہا ہاں بالکل. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بن جاؤ گے اور پھر جو چاہو گے تمہیں ملے گا. قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے، اپنا داؤ پھینکو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ،
وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، پھر انہوں نے اپنی وہ لاٹھیاں پھینکی اور اپنی رسیاں پھینکی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى موسیٰ، تو پھر موسیٰ نے اپنا عصا وہ پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگلنے لگ گیا ان کے سارے اس جھوٹ کو جو انہوں نے گھڑا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنت له قبل ان آذن لكم، تو فرعون بھڑک اٹھا، کہتا ہے تم ایمان لیا اس پر جب اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انه لکبیرکم، یہ ضرور تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلسوف تعلمون، تو تم سب کو معلوم ہو جائے گا تمہارا انجام۔ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت میں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضیر، تو انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّا نَتْبَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ راتوں رات نکال لو اپنے یعنی بندوں کو، بے شک ان کا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اور فرعون نے بھی ہر جگہ اپنے ہرکارے دوڑا دیے، فوجوں کو جمع کیا۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہا یہ بہت تھوڑے سے منتشر لوگ ہیں۔ وانہم لنا لغائظون، اور یہ جو ہے وہ ہمارے مقرر یعنی ہماری طرف سے ان کے دل جلے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سارے ہم سے ان کو خطرہ ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے باغات سے نکالا، ان کے محلوں سے نکالا۔ وَكُنُوزٍ وَمَكَامٍ قَرِيمٍ، ان کے خزانوں سے، عمدہ مکانوں سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح صبح فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پس جب وہ دونوں مقابل ہوئے، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پیچھے سے جب فرعون کا لشکر آیا نا اور سامنے سمندر تھا، تو اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، تو حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی مار سمندر پر۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو پھٹ گیا سمندر اور ہر ایک چٹان یا ہر ایک ٹکڑا وہ ایک پہاڑ کی طرح جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، یعنی اس سے ایک پل بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو ان کے قریب پہنچا دیا، یعنی پیچھے آنے والوں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب زبردست ہے اور رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کی کہانی بھی سنا دو۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب اس نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور ہم اسی پر کے پاس مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، تو حضرت ابراہیم نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہم نے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون،
تو کہا بھلا تم دیکھتے نہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو انتم وآباؤکم الاولین، تم اور تمہارے آبا و اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سو وہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا، یہ جس نے مجھے ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے مارے گا پھر زندہ کر دے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس کے بارے میں مجھے توقع ہے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا اس انصاف والے دن۔ رب حب لی حکمہ، اے اللہ مجھے حکم حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں سے میرا ملاپ کرا دے، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میرا اچھا چرچا جاری رکھ۔ آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں نا، یہ ان کا اچھا چرچا ہے جس کی انہوں نے دعا۔ وَاجْعَل لِّي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں بنا جو نعمتوں والا ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کو معاف کر، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک کہ وہ گمراہوں میں تھا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیو اس دن جب سب کو اٹھایا جائے گا، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اس دن نہ مال کسی کے کام آئے گا اور نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ بیٹے کسی کے کام آئیں گے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر رب کے پاس حاضر ہو جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پاس لائی جائے گی متقین کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، اور بہکیے ہوئے لوگوں کے سامنے جنت بالکل بے نقاب کر دی جائے گی، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کو پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے اس میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہ سب جو کہ بہکے ہوئے تھے، وہ جنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر، اجمعون سب کے سب، قالوا، اور کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور آپس میں وہ لڑ رہے ہوں گے، ظاہر جگہ بھی نہیں ہوگی اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت بھی کر رہے ہوں گے، تاللہ، خدا کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے اپنے بتوں سے کہیں گے، اپنے معبودوں سے کہیں گے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں برابر کر رہے تھے رب العالمین کے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو راہ نہ سجھائی مگر گناہگاروں والی، فما لنا من شافعین، اب آج ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ سفارش کرنے والا نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہیں ہمارا کوئی جگری دوست ہے، فلو ان لنا کرا، اب اگر ہمیں کوئی ایک اور موقع ملے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان لانے والوں میں ہو جائیں گے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ تم کیوں ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، اچھا، کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں بھی یہ فرمایا اور نوح کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ قوم عاد نے بھی ایک جگہ پر اور قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نوح میں ایک رسول نہیں آیا تھا، کئی رسول آئے تھے، اور آخری رسول جو تھے وہ نوح تھے، اور قوم عاد میں بھی کئی رسول آئے تھے، اور آخری رسول جو تھے جس کے بعد ان پہ عذاب آیا وہ جو حضرت ہود تھے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے سامنے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر کے طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو،
قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، تو کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائے اور تیرے ساتھ جو کمزور لوگ ہیں، کمین ہیں، ان پر ایمان لائے؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، اور کہا کہ مجھ کو کیا علم کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے، لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میرے پاس جو جائے گا میں اسے قبول کروں گا اور میں تو ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، تو کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا، لنکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، تو کہا اے نوح نے اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم، تو ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے، فتحہ جیسا کہ اچھا فیصلہ ہے، ونجنی، اور مجھے بچا، ومن معی من المؤمنین، اور میرے ساتھ اہل ایمان کو بھی بچا۔ فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون، تو ہم نے اسے بھی بچا لیا اور اس کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے ایک بھری بھی کشتی میں انہیں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور جو باقی رہ گئے تھے انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما كان اکثرهم مؤمنین، اور اس میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تیرا رب جو زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ کذبت عاد المرسلین، تو قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم عاد ہود، تو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو اللہ کے ہاں ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، قوم عاد جو تھے نا یہ معمار تھے، آرکیٹیکٹ تھے، بلڈرز تھے، کنسٹرکٹرز تھے آج کے اس میں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ہر چوٹی پر، ہر ٹیلے پر تم نے کوئی عمارت بنا دی، اتبنون بکل ریع آیہ، تو تم نے ہر ایک چوٹی پر اپنے لیے کوئی منزل بنا لی ہے، کوئی قلعہ بنا لیا ہے، کوئی ہائی رائز بلڈنگ بنا لی ہے، تعبثون کھیلنے کو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلقون، اور تم ایسے ایسے گھر بناتے ہو اور ایسی ایسی کاریگریاں کرتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو، کسی پر ظلم کرتے ہو تو جبار بن جاتے ہو، بڑے ظالم بن جاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں، بہم پہنچائی ہیں، تمہاری مدد کی ہے۔ امدکم بانعام وبنین، جس نے تمہیں پہنچائے چوپائے اور بیٹھے، وجنات وعیون، اور باغ دیے تمہیں اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو وہ کہنے لگے کہ اے ہود، تیرا ڈرانا اور نہ ڈرانا، تیری نصیحت کرنا اور نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اور یہی وہ عادت ہے جو ان سے پہلے لوگوں کی بھی تھی۔ وما نحن بمعذبین، اور پھر ہم نے ان پر کوئی آفت، کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے۔ فکذبوہ فاہلکناہم، بس انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب زبردست ہے، رحم والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، اور ثمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب انہوں نے کہا اپنے بھائی صالح سے، الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول مبین، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین،
کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں پر امن کے ساتھ، فی جنات و عیون، ان باغات میں اور ان جنتوں میں، وزروع، اور ان کھیتیوں میں، ونخل طلعها حظیم، جن کی ملائم ہے خوشے، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں اپنے لیے گھر تکلف سے، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے گزر جانے والوں کی پیروی نہ کرو، الذین یفسدون فی الارض، جو فساد پھیلانے والے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا انما انت من المسحرین، تو کہتے ہیں اے صالح تو ایسا ہے گویا تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، تو جادو زدہ لگتا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، ہماری طرح کا ایک انسان ہے تو، فأتی بآیہ، اپنی کوئی نشانی لیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، قال هذه ناقہ، تو حضرت صالح نے کہا اچھا تم نشانی مانگتے ہو، تو یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو اب ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے، ولا تمسوها بسوء، اور اسے نہ چھونا برائی کے ساتھ، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ تمہیں اس بڑے دن کا عذاب آ لے گا، فعقروها، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، فاصبحوا نادمین، اور پھر وہ رہ گئے ندامت زدہ، فاخذهم العذاب، اور پکڑ لیا ان کو عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تیرا رب زبردست ہے رحم والا، کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اس قال لهم اخوهم، جب ان کو ان کے بھائی لوط نے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کی امید نہیں رکھتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم نے مردوں کو چن لیا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے ہو، قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المخرجین، تو انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے، اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے نکال دیں گے اس بستی سے، قال انی لعملکم من القالین، تو حضرت لوط نے کہا کہ میں بھی تمہارے کام سے بیزار ہوں، تمہاری باتوں سے بیزار ہوں، رب نجنی واہلی مما یعملون، تو اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا، فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں، حضرت لوط کی ایک بیوی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ان باقی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اٹھا کر دے مارا، وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر برسایا ایسی بارش، فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں نشانی ہے، وما كان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تیرا رب وہ زبردست ہے رحم والا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے ان کے پیغمبر نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی رسول امین، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور ناپ تول پورا کرو اور گھاٹا نہ دو، نقصان نہ دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تولو تو سیدھا ترازو کر کے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور گھاٹا مت دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے کی خلقت کو، قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے کہا اے شعیب تو ہمیں جادو زدہ لگتا ہے،
وما انت الا بشر مثلنا، اور تو ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، وان نظنك لمن الكاذبين، اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، فاسقط علينا كسفا من السماء، گرا دے ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، قال ربي اعلم بما تعملون، تو کہا میرا رب خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، فكذبوه، تو انہوں نے جھٹلایا، فاخذهم، تو انہیں پکڑ لیا ایک عذاب نے، عذاب یوم الظلہ، یوم الظلہ، ظلہ کہتے ہیں چھتری کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھتری والا عذاب دے دیا۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی یہ قرآن نہیں بتاتا، لیکن ان پر ایک چھتری تان دی، وہ آگ کی چھتری ہے، وہ بارش ہے، وہ پتھر ہے، وہ کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک چھتری تان دی، انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک الآیہ، اس میں نشانی ہے، وما كان اکثرهم مؤمنین، اور اس میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، ان ربک لهو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحم والا ہے، وانه لتنزیل رب العالمین۔ اب قریش مکہ کو ساری دعوت کی سنا دی گئی، قریش مکہ کو بتایا گیا کہ دیکھو ہر دور میں ہم نے رسول بھیجے، ایک نہیں کئی رسول بھیجے، اور ہر رسول نے ایک ہی بات کی کہ اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، لیکن ہر قوم نے رسول کو جھٹلایا، اور پھر اس کے جو انجام ہوا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اب قرآن کا تعارف کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت قریش مکہ کے سامنے اور پھر ساری انسانیت کے سامنے، فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن ہے تنزیل، یعنی اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے جو کائنات کا رب ہے۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہے انزل ینزل، اتارنا، اور ایک ہے تنزیل، تو تنزیل میں اور اتارنے میں فرق ہے۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے خوب اہتمام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اتارنا، ہزاروں فرشتوں کی معیت میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سابقہ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ایک آدھ فرشتہ لے کے آ جاتا تھا، قرآن اللہ کی تنزیل ہے، اس کو اتارنے میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، اور اس کو لانے والے روح الامین ہیں، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ کتاب عربی مبین میں ہے، یعنی اس سے پہلے عربی جو زبان تھی نا وہ عربی تھی، لسان عربی تھی، قرآن نے اسے عربی مبین بنا دیا، واضح عربی بنا دیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ چیزیں اس سے پہلے کے صحیفوں میں بھی نازل ہوتی رہیں۔ عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے نا، ہر کیفیت کے لیے الگ نام ہے، یعنی دن کے 8 پہر ہیں نا، دن اور رات کے 4 پہر دن کے، 4 پہر رات کے، تو ہر پہر کا الگ نام ہے۔ اسی طرح نیند، تو نیند کا کوئی ایک نام نہیں ہے، نیند کی ہر کیفیت کا الگ نام ہے۔ دوست، تو دوستی کے لیے کوئی ایک نام نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی دوستی کے لیے ایک الگ نام ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ لے لینا، آپ اس پر انگلی رکھیں، مثلا اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے کوئی ایک نام نہیں ہے، گھوڑے ہیں تو گھوڑوں کے لیے کوئی ایک نام نہیں ہے، تو یعنی اتنی وسیع زبان ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا اس میں یہ معجزہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل، تو کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ یہ چیز کی خبر رکھتے تھے بنی اسرائیل کے علماء، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم یہ قرآن کسی اعجمی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے سامنے پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ ایمان نہ لاتے، كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، تو اس طرح ہم نے گھسا دیا ہے اس کا انکار مجرمین کی دلوں میں، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العلیم، تو یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اس عذاب کو نہ دیکھ لیں جو دردناک ہے، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، وَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا
اس وقت ہمارے عذاب کے لیے جلدی نہیں مانگتے تھے؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے انہیں بہت سارے برسوں میں فائدے دیے، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر وہ پہنچا وعدہ جو ان کے پاس آنا تھا، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو جس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے وہ ان کو فائدہ نہ دے سکا، وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی ڈر سنانے والا آیا ہو، ذکرا، یاد دلانے کے لیے، وما كنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ پہلے لوگوں کو متنبع کرتا ہے، ڈراتا ہے، بعض و نصیحت کرتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، جب وہ انکار کرتے ہیں پھر ان پر عذاب لے کے آتا ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو شیاطین پر اترنے والی ہو، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ شیطان اس کی کوشش کر سکتے ہیں اور نہ ان کی سکت ہے، انہم عن السمع لمعذولون، بلکہ جہاں سے یہ اترتی ہے تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے، اس راستے سے شیطانوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب قرآن آ رہا ہوتا ہے نا، فرشتوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہوتا تھا، یعنی تو اس راستے پہ بھی فرشتوں کا پہرا ہوتا تھا، اور قریب بھی کسی شیطان کو نہیں بھٹکنے دیتے تھے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، نہ پکارو اس کو، فتکون من المعذبین، ورنہ تم بھی عذاب ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین، اور آپ اپنے کندھے جھکا کر رکھیے ان کمزور لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کا اتباع کر رہے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہو میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس زبردست اللہ پر، رحیم پر توکل کیجئے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان چل پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی رات کے وقت، تہجد کے وقت، تو تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا، جاننے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بھی اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کرتے تھے، جاتے تھے کہ دیکھتے تھے، یعنی یہ ابتدائی بالکل دنوں کی، جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، تو اس کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطانوں پر کیا نازل کیا جاتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گناہگار جھوٹے پر کیا نازل کیا جاتا ہے؟ یلقون السمع، ان کو جو ان کی کان ہیں ان میں ڈالا جاتا ہے، واکثرهم کاذبون، لیکن وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ والشعراء، اور رہے شاعر، یتبعهم الغاوون، تو ان کا اتباع تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں؟ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور جو بات کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی شاعر جو ہیں بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں نا، لیکن اپنی زندگی ان کی خالی ہوتی ہے عمل سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے یاد کیا اللہ کو، وانتصروا، اور بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، جب ان پر کسی نے ظلم کیا۔ وسيعلم الذین ظلموا، اور قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، ای منقلب ینقلبون، کہ یہ کس کروٹ معاملہ بیٹھتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آگے آ گیا سورہ النمل۔ سورہ نمل جو ہے یہ بھی سورہ شعراء کے قریب ہی نازل ہوئی ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کھلی کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ،
زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے اور وہ اسی میں بہک کر پھر رہے ہیں۔ یعمہون، عمہون کہتے ہیں دل کے اندھے کو، تو دل کے اندھوں کی طرح پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہ گھاٹے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یہ قرآن آپ کو پہنچایا گیا ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، علم والی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، تو میں تمہارے پاس لے کے آتا ہوں کوئی خبر یعنی راستے کی، او آتیکم بشہاب قبس، یا لے کے آتا ہوں کوئی سلگتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، سینک سکو۔ یعنی لگتا ہے یہ ہے کہ سردیوں کی رات تھی اور وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، ساتھ بیوی بچے بھی تھے، تو انہیں جو ہے وہ وہاں پر آگ نظر آئی۔ فلما جاءها، جب حضرت موسیٰ اس کے قریب پہنچے، نودی ان بورک من فی النار، تو آواز آئی کہ برکت والی وہ ذات جو آگ میں سے تمہیں مخاطب کر رہی ہے، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو رب ہے عالمین کا۔ اب اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس آگ میں اللہ حلول کر گیا تھا، ایسا نہیں ہے، یا اس درخت میں اللہ حلول کر گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ اس کی شان جو ہے وہ اس سے بالکل بلند ہے کہ اس کو کوئی جسم اختیار کرے، کوئی اس طرح کا جسم جو اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی جسم ہے لیکن وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک طرف بلایا، جس طرح آپ کسی کی توجہ کرنے کے لیے اسے لائٹ دیتے ہیں نا رات کو کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، تو بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ کو توجہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کو دکھایا کہ وہ اس طرف آ جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان سے وہ خطاب کیا، اس کی الوہی شان ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اسی لیے فرمایا وہ سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی ایسی مثال سے جو اس کے لیے بیان کی جائے، اس لیے یہاں پر یہ سبحان اللہ۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز زبردست، الحکیم حکمتوں والا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی پھینک، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، تو جب اس نے دیکھا اسے تو وہ پھنپھنانے لگ گیا اور رینگنے لگ گیا، كَأَنَّهَا جَانٌ، جیسے کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ نے پیٹھ پھیری اور دوڑ لگا دی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ یا موسیٰ لا تخف، پیچھے سے آواز آئی، اے موسیٰ نہ ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے حضور رسولوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب پہلا موقع تھا، حضرت موسیٰ کو ایسا کوئی ایکسپیرینس تو تھا ہی نہیں، نہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسی کوئی چیز، تو اس لیے ان کے دل میں ایک خوف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جو زیادتی کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر نیکی سے اور بھلائی سے اپنی برائی کو مٹا دے، فإنی غفور رحیم، تو بے بخشنے والا مہربان ہے۔ وادخل یدک فی جیبک، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال، تخرج بیضاء، تو نکلے گا روشن، من غیر سوء، بغیر کسی درد تکلیف کے، فی 9 آیات، یہ وہ 9 نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ 2 ہیں، الی فرعون وقومہ، جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہیں۔ یہ 9 آیات سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک کہ وہ نافرمانوں کی قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب پہنچی ان کی طرف ہماری آیات مبصرہ واضح، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگر ہے، سری جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم،
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات دیکھ کر انہوں نے انکار تو کیا، لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل کے اندر یقین تھا کہ ٹھیک ہے، دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن زبان سے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا کر رہے تھے، وہ اس سے انکار کر رہے تھے، ظلماً وعلوا، ناانصافی کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان کو علم۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ، پاک تعریفیں تمام اللہ کے لیے ہیں، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے اکثر ایمان لانے والوں بندوں میں سے۔ وورث سلیمان داود، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ وقال یا ایھا الناس، اور اس نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے ہر چیز دی گئی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی فضل ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور ہم نے جمع کیے سلیمان کے لیے کئی لشکر، من الجن والانس، جنوں کے اور انسانوں کے، والطیر، اور پرندوں کے، فہم یوزعون، تو انہوں نے ان کو پورا ڈسپلن کیا، انہوں نے ان کو منضبط کیا، یعنی ہر جو لشکر ہے وہ پورے ڈسپلن میں موجود تھا۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب اس کا گزر ہوا چیونٹیوں کی ایک وادی سے، قالت نملۃ، تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی بھلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں کچل نہ دے سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑے اس بات پر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، تو وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں شکر گزار بندہ اور پیغمبر، اور اللہ نے انہیں اتنی حکومت دی ہے کہ چیونٹیوں کی بات بھی سن رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس پر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ فتبسم ضاحکا، تو کیا کہتے ہیں، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے قابو رکھ، اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے ڈسپلن میں رکھ، یعنی میرے بہکنے کا پورا اہتمام ہے، مجھے تو نے اتنی اتھارٹی دے دی ہے، مجھے قابو میں رکھ۔ ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والد پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے نیکوکار بندوں میں شامل کر، یعنی پھولے نہیں سمائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ ہی سے مانگا کہ اللہ اس موقع پر بہکنا بڑا آسان ہے، سیدھا رہنا مشکل ہے، مجھے سیدھا رکھ۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، پھر اس نے انسپیکشن کی تمام جو پرندے ہیں، تو کہتے ہیں ما لی لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا، بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے گا کہ کیوں غائب تھا۔ فمکث غیر بعید، تو تھوڑی دیر گزری تھی، قال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تو اس نے آ کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہ تھی، اور میں سبا کی قوم سے ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک زبردست عرش ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے، سورج کو سجدہ کر رہی ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، فصدهم عن السبیل، اور اس نے ان کو راستے سے روک دیا ہے، فهم لا يهتدون، تو وہ راہ پانے والے نہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو عقل دی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون انسان غلط کر رہا ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ آ کر وہ بات بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو ہم ان کی بات کو نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عقل سے محروم ہے۔ یہ جو کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے ہوتے ہیں، ان کو جو آپ سکھاتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، آپ کی بولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گھوڑے جو ہوتے ہیں یا اور بہت سارے جو جانور پالتو ہوتے ہیں، وہ بالکل آپ کے ڈائریکشنز پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو صحیح انفارمیشن لا کر دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ڈائریکشن پر بالکل وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ انہیں کہیں۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور یہ اس لیے ہدایت راہ نہیں پائے کہ کیوں نہ سجدہ کریں یہ اللہ کو، جو کہ نکالتا ہے ایک ذرہ برابر چیز کو بھی آسمانوں اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور رب العرش العظیم ہے۔ قال سننظر، تو حضرت سلیمان کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، اب لے جا میرا یہ خط، فالقیہ الیہم، اور اسے ان کی طرف پھینک دے، ثم تول عنہم، پھر ایک طرف کنارے کے پاس ہٹ کر کھڑا ہو جا، فانظر ماذا یرجعون، اور میرے لیے جواب، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، تو ملکہ کہتی ہے جب وہ خط اس کے پاس پہنچا، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت عزت والی خط آیا، انہ من سلیمان، پھر وہ خط کے مندرجات پڑھتی ہیں اپنے دربار میں، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، میرے اوپر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس اطاعت فرما بن کر آ جاؤ۔ قالت، یعنی صرف یہی ایک فقرہ، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میری طرف آ جاؤ۔ قالت، تو اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو اس معاملے میں۔ اب آپ دیکھیں نا فرعون کیا کہتے ہیں، فماذا تأمرون، مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ اس کے حواس بحال ہیں، یہ کہتی ہے مجھے مشورہ دو۔ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، تم جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں گواہ بناتی ہوں اور تم سے مشورہ لیتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، تو انہوں نے کہا ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں، والامر الیک، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو جو آپ حکم دیں دیکھ لیں۔ قالت، تو اس نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھستے ہیں، افسدوها، فساد مچاتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وکذلک یفعلون، اور یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ وانی مرسلۃ الیہم، اور میں بھیجتی ہوں اس کی طرف، بہدیۃ، کچھ تحفے، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے جو پیغام بر ہیں تو وہ کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، پس وہ جو تحفے تحائف تھے وہ لے کر یہ سفیر پہنچے حضرت سلیمان کے پاس۔ قال تمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کی آفر کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے تم سے بہتر عطا کیا، میں نے تمہیں مال کے لیے نہیں بلایا، تم جو سورج کو پوج رہے ہو میں نے اس سے تمہیں روکنے کے لیے بلایا ہے، ورنہ مال مجھے نہیں چاہیے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیوں میں خود ہی خوش رہو، ارجع الیہم، واپس چلے جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، میں ایسے لشکر لے کر آؤں گا جو ان پر پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے،
وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور میں انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکالوں گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور یہ نیچے ہو کے رہیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، اور پھر حضرت سلیمان نے کہا اپنے دربار والوں سے، أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کون ہے جو اس کا عرش میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ خود میرے پاس آ جائیں۔ اب اس سے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی حکومت اور اس کے ان کو حاصل اختیارات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے اہل دربار میں سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا ہزاروں میل دور سے عرش اٹھا کر لے۔ قال عفریت من الجن، جو سب سے بڑا جن تھا عفریت، وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جہاں بیٹھے ہوئے سے کھڑے ہوں، یعنی اس مجلس کے اختتام سے پہلے میں وہ اٹھا کے لے آتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر میرے اندر اس کی قوت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، لیکن وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ فلما رآها مستقرا، تو دیکھا کہ آنن فانن وہ موجود ہے، پڑا ہوا ہے عنده، قال هذا من فضل ربی، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرنے والا ہوں یا ناشکر ہوں۔ یہ سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ جو مادہ ہے یہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ E=mc²، یہ سائنس کا فارمولہ ہے فزکس کا، کہ یہ کتاب ہے یہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گی اور انرجی کتاب میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور آج سائنس اس میں کامیاب کہاں تک ہوئی ہے، یہ جو ہماری آواز ہے نا، آواز، اس کو سائنس نے انرجی میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 12-15 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ ٹیلی فون اٹھاتا ہے اور بولتا ہے، ہم اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں وہ ہماری آواز سن رہا ہوتا ہے، ایگزیکٹ وہی۔ یہ کیا ہوتا ہے، ہماری آواز جو ہی اس مائکرو فون سے ٹکراتی ہے انرجی میں چینج ہو جاتی ہے، اور انرجی ٹریول کر رہی ہوتی ہے 1,82,000 میل فی سیکنڈ، تو جو ہی وہ لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس سے اسی وقت اس کے کانوں میں اسٹرائک ہوتا ہے، یہاں سے انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہاں جا کر دوبارہ آواز میں دوبارہ ریکنورٹ ہو کر اس کو وہی چیز مل رہی ہوتی ہے۔ تو آواز کو سائنس نے انرجی میں کنورٹ کر لیا ہے، میٹیریل کو کب کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ پاسبل ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے۔ اشارہ قرآن پاک نے کیا دیا؟ اشارہ قرآن پاک نے یہ دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے۔ تو کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو بادشاہی دی تھی نا، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، انسان اس تک پہنچے گا اور یہ پیک پوائنٹ ہوگا، پھر قیامت آ جائے گی، واللہ عالم، لیکن ایک خیال ہے، ابھی انسان اس تک پہنچا نہیں ہے، آدھے راستے پر، وہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکے گا۔ جو انتہا، جو قوت طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دے دی تھی، انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا، ابھی اسے بہت پیچھے ہے، لیکن جب اسے ٹچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاملہ سمیٹ دے گا، یہ اس کی پیغمبر کی دعا، تو وہ پہنچ گیا۔ قال هذا ومن شکر فانما یشکر لنفسه، اور جو شکر کرے گا تو اس کا شکر اسی کے لیے ہے، ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فان ربی غنی کریم، تو میرے رب وہ بے پرواہ بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ فإن قال نکروا لها عرشها، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس
جو تخت ہے اس کو تھوڑا بدل دو. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں کہ وہ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. فلما جاءت، جب وہ پہنچی، قیل اہکذا عرشک، تو اسے کہا گیا کیا تمہارا عرش بھی ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، تو وہ کہتی ہے یہ تو گویا وہی ہے. تھوڑا سا بدل دیا تھا نا، تو کہتی یہ تو گویا وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہم نے اس کو، اور ہم کو معلوم ہو چکا، من قبلہا، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام لانے والے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک دیا تھا ان چیزوں نے جس کی وہ اللہ کے ہاں عبادت، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. انها كانت من قوم الكافرین، وہ منکر لوگوں میں سے تھی اس سے پہلے. قیل لہ ادخل الصرح، تو اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو جو فرش تھا وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا کہ اس کے نیچے سے پانی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے، اس لیے کہ وہ سمجھی کہ مجھے اب اس پانی سے گزر کے جانا ہے. کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. تو کیا ہوا؟ قال انہ صرح ممرد، تو کہا کہ یہ چکنا شیشہ ہے، من قواریر. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، تو اس نے کہا اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے. یعنی اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ تھی کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ شیشہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ اس کے نیچے پانی بہے تو پتہ نہ لگے کہ اس کے اوپر شیشہ ہے. اور اتنا مضبوط تھا کہ آدمی گزر جائے اور ٹوٹے نہ. یعنی ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے. یعنی اتنا نازک نہیں ہے کہ اس پہ کوئی قدم رکھے تو چکنا چور ہو جائے، مضبوط بھی ہے کہ وہ لوگ چل پھر لیں، اور اتنا شفاف ہے کہ نیچے پانی کے اوپر نظر نہ آئے کہ شیشہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو یہ دو گروہ بن گئے آپس میں لگے جھگڑنے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو کہا صالح علیہ السلام نے کہ تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے نیکی سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا تطیرنا بک وبمن معک، تو اس نے کہا کہ آپ بدشگونی ہے آپ پر اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ ہیں. قال طائرکم عند اللہ، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تو اللہ کے ہاں تم پر ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو جنہیں آزمایا گیا ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی شہر میں 9 جتھے تھے جو فساد پھیلا رہے تھے. وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح نہ کرتے تھے. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، تو ان سب نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم رات کو حملہ کریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، اور پھر جب ان سے ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہمیں کیا خبر. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو سچ بولنے والے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کے مکر کا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، کہ ہم نے انہیں لپیٹ کر رکھ دیا. وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو. اجمعین، سب کے سب. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اوندھے ان کے ظلم کے نتیجے میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم کو. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کے کام لے کر آگے. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، دیکھتے دن دہاڑے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. مِن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کے مقابلے میں. بل انتم قوم تجہلون،
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جاہل ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کیا تھا؟ الا ان قالوا، انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط، نکال دو لوط کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، بس ہم نے اسے بچا لیا، اس کے گھر والوں کو بچا لیا، الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت کے، قدرناہا، جس کو کے لیے ہم نے مقرر کر دیا تھا، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر برسایا یعنی بارش می، فساء مطر المنذرین، تو کیسا ہی برا تھا، وہ بری تھی وہ بارش جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر تھی۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ شریک جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔